بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کی نفیس النظر ناظرین الناظرات، السلام علیکم، آداب۔ آج میں آپ کو شوریدہ کاشمیری کی غزل کی چند اشعار کی تفہیم و تعلیم درس و تدریس کے حوالے سے نظر کر رہا ہوں۔ پہلے چند اشعار جو کہ اس طرح ہے: مستی اپنی شراب کی سی ہے، آفتاب کی سی ہے۔ لوگ جاگے ہیں لیکن آنکھوں میں کیفیت ایک خواب کی سی ہے۔ روز و شب ہے کوئی ورق کرنا، حالت اپنی کتاب کی سی ہے۔ تیری رخسار و لب کی رعنائی نومیدی گلاب کی سی ہے۔ اب بھی کتنے فرات ہیں بے فیض، جو شمق ہے سیراب کی سی ہے۔ غزل کو یوں رقم تراز ہے، اپنے تخیل کو اس طرح انکشاف کرتا ہے۔ مستی اپنی شراب کی سی ہے، یعنی اس کے اندر جو کیفیت قلب ہے اور اس کے ذہن و ضمیر میں جو جذبات کا جنون ہے، اس سے تشبیہ دیتا ہے جس طرح ایک مائی نوش، یعنی جس نے شربت شراب نوش کی ہے، پی ہے، تو اس کی کیفیت، اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اس سے یہ تشبیہ دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے آب و تاب آفتاب کی سی ہے، یعنی آفتاب کی کرنوں میں جو گرمی، جو حرارت ہوتی ہے، جس سے وہ حرکتی قلب اور حرکتی مجسمہ پیدا کر دیتی ہے۔ کہتا ہے کہ اندر سے ایک جذبات جوش و جنون کا ایک لاوا ہے، اور اس لاوے کو کس طرح وہ انکشاف کرتا ہے، کہتا ہے اس پوری جذبہ و جوش و جنون کو میں جن لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں اپنے ان اشعار، ان الفاظ سے، لیکن لوگ کیسے ہیں، معاشرہ کیسا ہے، سماج کیسا ہے، سوسائٹی میں بسنے والے زیرو جو مجھے ماحول میں ملتے ہیں، ان کی کیفیت، لوگ جاگے ہیں لیکن آنکھوں میں کیفیت ایک خواب کی سی ہے۔ وہ نیم بیدار مجھے لگتے ہیں، ان میں جسم جو صرف خوردنوش میں مگن ہے، اور انہیں اس اپنی جو قابلیت اور صلاحیت ہے، انہیں کام میں لانے میں نیم بیداری سی ہے۔ ان میں وہ جذبہ ولولہ جوش نہیں ہے جس سے وہ اپنے قوم و ملت، ملک اور اس سرزمین جنت نشاں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اور یہاں جو انہیں ماحول اور خطے ارض جنت نشاں ملا ہے، اس کی رعنائی،
اس کی خوبصورتی، اس کی جمالیات اور اس کے حسن کو چار چاند لگانے میں اپنا کردار نہیں نبھاتی ہے۔ روز و شب ہے کوئی ورق گرداں، حالت اپنی کتاب کسی ہے۔ اگرچہ بہت سارے لوگ تحصیل علم و ادب میں مگن ہیں اور مطالعہ اور ذوق مطالعہ میں اپنے اوقات صرف کرتے ہیں، لیکن اس سب سے جو کچھ حاصل ہونے والا ہے، اس سب کچھ سے جو اس کی دل کی کیفیت بدلنے والی ہوتی ہے اور اس کی ضمیر و ذہن میں جو انقلاب پیدا ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی قوم و ملت کی خدمت کر سکے، اپنے نونہالوں کو صحیح رہنمائی اور رہبری کر سکے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ اپنا کردار نبھاتی ہے۔ تیرے رخسار اور لب کی رینائی نومید گلاب کی سی ہے۔ دونوں طرف سے اشارہ ہے۔ ایک طرف اس سرزمین کی تعریف کرتا ہے، اس کے اندر جو حسن و جمال ہے، اس کے اندر جو خوبصورتی ہے، اس کے اندر جو بہشت کی کسی کیفیت ہے جس میں بنی آدم کے جد امجد آدم و حوا سلام اللہ علیہما کو پہلے مسکن کے طور پر رکھا گیا ہے، لیکن دوسری طرف یہاں کے بسنے والے لوگ اولاد آدم کی حسین صورت کو بھی پیش کرتا ہے۔ کہتا ہے اس حسین صورت کو حسین سیرت بھی ہونی چاہیے تاکہ جس سے وہ دوسروں کی صحیح تربیت و تعلیم کر سکے، اپنے اس ملک الوطن اور اپنے اس گرد نواح میں پائے جانے والے مخلوقات کی خدمت کر سکے، ان کی کام آئے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر انہیں چار چاند لگا دی۔ اب بھی کتنی فرات ہے بے فیض، لیکن کہتا ہے جس طرح دریائے فرات پر عالی مقام امام حسین اور اس کے خانوادہ پیش ہوئی، لیکن فرات کو یہ نصیب نہ ہوا کہ وہ انہیں اپنی اس پانی سے پیاس بجھا سکے۔ کاش فرات نے ان کی پیاس بجھانے میں اپنا کردار ادا کیا ہوتا، آج اس کی مثال وہ کچھ اور ہوتی۔ یا جس طرح سیراب دور سے پانی کا ایک بڑا مخزن نظر آتا ہے، لیکن جب مسافر جو پیاسا اس کے قریب پہنچتا ہے تو اس سے صرف ڈوکا ہی نظر آتا ہے، وہ چمک جو پانی کی سی لگتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ کہتا ہے کہ اس سرزمین پر جو لوگ ہیں، کاش اس سرزمین کی اس حسین صورت سے یہاں کے اس قوم و ملت کی جہاں یہاں ہر طرف سے انہیں نظر آتے ہیں، جو یہاں بسنے والے لوگ ہیں، ان میں بھی وہ کردار، وہ حسین سیرت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ لوگوں کے کام آتے ہیں، جس سے وہ اپنے دوسرے زیرو مخلوقات کی خدمت کر سکتے ہیں، جو دنیا کو کچھ دے سکتے ہیں، جو عالمی انسانیت کو اپنے ان بڑے بڑے نقوش پیچھے چھوڑ جاتے ہیں تاکہ عالمی انسانیت میں ان کے کردار کی عکاسی ہر وقت اور ہر ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ تو اس طرح یہاں ان شاعر اپنے ان اشعار میں جو تخیل پیش کرنا چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ کاش میری قارئین یہ سمجھ سکے کہ انسان کا جو دنیا میں رول ہے وہ نبھا سکے، وہ یہی ہے کہ جو صلاحیتیں، جو قابلیت و لیاقت اس کے خالق نے اس میں ودیت کی ہے، اس سے وہ دوسروں کو سہارا دے سکے، مدد کر سکے، ان کی زندگی کو سنوار سکے اور انہیں رہبری اور رہنمائی فرمائے، انہیں اپنے مستقبل نئی نسل اور نونہالوں کی صحیح رہنمائی اور رہبری کرنے میں اپنے اوقات کو صرف کر سکے۔ تو آج ان اشعار کی جو میں نے اختصار سے تفہیم آپ کے سامنے رکھی ہے،
تو توقع کرتا ہوں کہ آپ نے ان کی جو تفہیم میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، سماعت کی ہے، اپنے قلب و ذہن میں جگہ دی ہوگی اور انہیں اپنی ذہن و ضمیر میں مرکوب کیا ہوگا۔ شکریہ۔